کربلا آتا ہے ہمیں امام سید سجاد کی، یہ کربلا ہے آتا ہے ہمیں بی بی زینب کی، یہ کربلا ہمارے پاس اپارچونٹی ہے تاکہ دوسروں کو سمجھا سکیں کہ کربلا کیا ہے. باقی کسی قوم کے پاس ایسی اپارچونٹی نہیں ہے. واللہ آپ ذرا دیکھیں یہ کربلا ہمارے لیے سب کچھ ہے. یہ کربلا ہمیں ہمارے آخری امام سے ملاتی ہے. یہ کربلا، یہ آپ شکر، ہمیں شکر کی نماز پڑھنی چاہیے، شکر کا سجدہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ تم نے ہمیں یہ اس نعمت سے نوازا، یہ اللہ کی نعمت ہے. آیت اللہ حسن نصر اللہ کیا کہتے ہیں؟ آیت اللہ حسن نصر اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنی قسمت کو کبھی برا مت کرو. یہ تمہاری قسمت یہ ہے کہ تم حسین کے یہی ریزن ہے، یہی وجہ ہے کہ آج 21 سینچری میں ہم ہیں، 21ویں صدی میں ہم ہیں، اور عزاداری اس طرح سے پھیل رہی ہے. امام کا نام اس طرح سے پھیل رہا ہے. امام کا نام کیسے پھیل رہا ہے؟ امام کا نام معرفت سے پھیل رہا ہے. معرفت سے امام کا نام آگے بڑھ رہا ہے. معرفت سے کیسے آگے بڑھ رہا ہے؟ ذرا غور کریں. جب ایران میں ریولوشن آیا تو ویسٹ کی کافی آوازیں اٹھنے لگیں کہ یہ کیسی قوم ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسا مذہب ہے جو ہر وقت روتا رہتا ہے، جس کی ہر وقت گریا کی آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں. تو آیت اللہ خمینی نے ایک بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ جواب دیا، بہت اچھے سے سمجھایا کہ آج دنیا ہمارے رونے کو، آج ہماری دنیا ہماری قوم کو عجیب کہہ رہی ہے کہ ہم روتے بہت ہیں، مگر ہم کیا کریں کہ ہم نے انہی آنسوؤں کے ذریعے طاغوت کو اپنے ملک سے نکال باہر کیا. اگر ان آنسوؤں کی قیمت جاننی ہے تو آیت اللہ سیستانی سے جانیے کہ جن کے ایک حکم نے کہ اب ہر عراقی پر جہاد واجب کفائی ہے، داعش کی کمر توڑ دی. اگر ان آنسوؤں کی قیمت جاننی ہے تو لبنان میں حزب اللہ سے جانیے کہ ان آنسوؤں کی کیا قیمت ہے. ان آنسوؤں کی قیمت اگر آپ کو جاننی ہے تو فلسطین سے جانیے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، ہمارے نوجوان سر پر ہیڈ بینڈ باندھتے ہیں لبیک یا حسین اور روتے ہیں عاشورے کے دن. فلسطین پر بھی بہت ظلم ہو رہا ہے. انہوں نے بھی لبنان سے کہا کہ یہ جو تمہارے پاس حسین ہے، یہ جو تمہارے پاس گریا ہے، یہ ہمیں بھی دو، کیونکہ ہمیں بھی ظالم سے مقابلہ کرنا ہے. تو اگر ان آنسوؤں کی قیمت جاننی ہے تو فلسطین سے جانیے. ان آنسوؤں کی اگر قیمت جاننی ہے تو شہید قاسم سلیمانی سے جانیے کہ جو کربلا میں بھی موجود، جو عراق میں بھی موجود تھے، جو لبنان میں بھی موجود تھے، جو فلسطین بھی گئے اور کیوبا میں بھی ظلم و نفاق کو مٹا کے آئے. ان آنسوؤں کی قیمت بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کے آنسو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ عزاداری ہمارے لیے، یہ عزاداری ہے جو ہمارے لیے سب کچھ ہے. اور ہاں، یہ ہماری عزاداری کی وجہ ہی ہے کہ آج ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں کہ جہاں ساری دنیا میں وبا پھیلی ہے مگر ہماری قوم، ہماری ملت عزا میں مشغول ہے. میں آپ کو سچ بتا دوں کہ یہ عزاداری ہے کہ جو بڑی سی بڑی وبا کو دور کرتی ہے. یہ عزاداری ہے کہ جو بڑی سی بڑی وبا کو دور کرتی ہے. ماموں نے مجھے حکم دیا کہ آج وہی ٹاپک پڑھنا ہے جو میں نے پہلے پڑھا تھا کہ سن 61 ہجری میں بھی ایک وبا پھیلی تھی، بالکل ایسی ہی وبا تھی، بلکہ اس سے بھی خطرناک وبا تھی. وہ ایک ایسی وبا تھی کہ جو صرف جسمانی یعنی فزیکلی نقصان نہیں دیتی تھی بلکہ اسپریچولی یعنی روحانی بھی بہت نقصان دیتی تھی. آپ خود اندازہ لگائیں کتنی خطرناک وبا تھی. وہ وبا اتنی خطرناک تھی کہ اگر کسی انسان کو، کسی شخص کو یہ وبا ہو جائے تو وہ آخرت سے سودا کر لیتا تھا، دنیا کے لیے آخرت سے سودا کر لیتا تھا. آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی خطرناک وبا تھی کہ وہ آدمی اپنی آخرت سے ہی سودا کر لے رہا ہے. اچھا، اگر وبا ہے، کوئی بیماری ہے تو ضرور اس بیماری کے لیے کچھ نہ کچھ سمٹمز رہتے ہیں تاکہ اس بیماری کو پہچانا جائے. اس بیماری کے اگر سمٹمز معلوم ہو جاتے ہیں تو کوئی ایسا آدمی کی جس میں سمٹمز نہیں دکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائے اور ہمارا دین خراب کر دے اس وبا کے لحاظ سے. اس لیے اس کی ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے. اس کی ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے. اب جب ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے تو ہمیں اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اس وبا سے کیسے بچیں. تو ہمارے پاس اس وبا سے بچنے کے پریکاشنز بھی آ جاتے ہیں کہ اس وبا سے بچا کیسے جائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو وبا سن 61 ہجری میں جو وبا پھیلی یہ بھی بہت خطرناک وبا تھی. اس کے بھی سمٹمز تھے، اس کی بھی ٹیسٹنگ تھی اور اس سے بچنے کے پریکاشنز بھی تھے. اس کے جو سمٹمز تھے وہ بہت کامن سمٹمز تھے جو آسانی سے لوگوں میں دکھ جاتے تھے. باطل، کفر، نفاق، حسد،
जलन, कीना, अहले बैत से बेजारी, हलाल मोहम्मद को हराम करना, हराम मोहम्मद को हलाल करना, ये वबा जो सन 61 हिजरी में फैली उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स थे। अच्छा, अगर ये कॉमन सिम्टम्स थे तो जरा टेस्टिंग पे भी बात कर लें कि भाई पता तो चलना चाहिए कौन आदमी, कौन बंदा, कौन शख्स इस सन 61 हिजरी वाली वबा में पॉजिटिव पाया जाएगा, कौन शख्स निगेटिव पाया जाएगा। तो इसके लिए भी टेस्ट है, बहुत छोटा टेस्ट है, सिर्फ 3 सवाल। आपको 3 सवाल मालूम कर लीजिए। गदीर का वाकया सुन लीजिए या सुना इस वबा से बचने के गदीर का वाकया सुन लीजिए या सुना दीजिए। हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन का मफहूम जान लीजिए, इसका मतलब जान लीजिए। और आखिरी चीज, आखिरी सवाल जो इस टेस्ट को कंफर्म कर देता है, बस आखिरी सवाल, अली और आले अली की तारीफ कर दीजिए। आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो सन 61 हिजरी की वबा है, कौन इसमें पॉजिटिव है, कौन शख्स इसमें निगेटिव है। हमें मालूम चला, हमें पता चला कि ये वबा कैसे फैली, हमें पता चला कि इस वबा के सिम्टम्स क्या हैं, हमें पता चला इस वबा से बचने की टेस्टिंग क्या है। अच्छा, तो अब इस वबा से बचने के प्रिकॉशंस भी ज़रूर होंगे कि इस वबा से कैसे बचा जाए, इस वबा से अपनी हिफाजत कैसे करें। तो आपके और हमारे आखिरी रसूल तो रसूल को तो सब कुछ मालूम है, वो गुजरे हुए वक्त से भी वाकिफ हैं, आने वाले वक्त से भी वाकिफ हैं और चल रहे वक्त यानी हाल से भी वाकिफ हैं। तो रसूल को मालूम था मेरे इस दुनिया से जाने के बाद ऐसी वबाएं इस्लाम में ज़रूर फैलेंगी कि जो इस्लाम की बुनियाद को कमज़ोर करना चाहेंगी, जो इस्लाम की बुनियाद को, इस्लाम के पिलर्स को खोखला करना चाहेंगी। रसूल को मालूम था, इसलिए रसूल ने अपने आखिरी वक्त में कहा कि लाओ मुझे कागज़ व कलम दे दो ताकि जो ऐसी वबाएं फैलें उनसे बचने के प्रिकॉशंस में तुमको लिख के दे दूँ, उनसे बचने की वैक्सीन में तुमको बना के दे दूँ, ऐसे डिटेल्ड प्रिकॉशंस दे दूँ कि जिससे तुम इस फैलने वाली वबाओं से बच सको। मगर जो लोग चाहते थे कि ये वबाएं इस्लाम में फैलें, उन्होंने कागज़ व कलम देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम आपको कागज़ व कलम नहीं देंगे। तो रसूल ने कहा कोई बात नहीं, अगर कागज़ व कलम दे देते तो मैं डिटेल्ड लिख कर दे देता, सारे प्रिकॉशंस लिख के दे देता, एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर दे देता तुम्हें वैक्सीन का। लेकिन अब चूंकि तुम कागज़ व कलम नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, लो ज़बानी सुन लो। मैं तुम्हारे बीच में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कलाम यानी कुरान को छोड़ के जा रहा हूँ और एक अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। अब जब भी, जहाँ भी, कभी भी, कैसे भी कोई भी वबा फैले, तुम इन 2 चीज़ों का सहारा ले लेना, ये तुम्हें कभी किसी वबा में मुब्तला नहीं होने तो ये प्रिकॉशंस रसूल ने हमें बताया, इनसे बचने का तरीका हमें बताया। हमें मालूम चला कि जो सन 61 हिजरी की वबा थी ये निहायत खतरनाक वबा थी। अगर किसी शख्स को ये वबा हो जाए तो वो आखिरत से सौदा करता था। इसके सिम्टम्स हमें पता चले, इसकी टेस्टिंग हमें मालूम हुई, इसकी टेस्टिंग पता करने के बाद हमें प्रिकॉशंस पता करे जो रसूल ने हमें बताए। बस अब आखिरी सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल